فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود ولطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملاکمین کے لیے ہے، لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ 10 محرم الحرام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ دن امت مسلمہ میں ایک خاص فرقے کی وجہ سے بدعات و خرافات کا دن بن گیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی شہادتیں ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مظلومانہ شہید ہوئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی المناک ہے، لیکن 10 محرم الحرام اور محرم کا پہلا عشرہ یہ سن کے دیکھ کے اور غلط تاریخ پڑھ کے امت مسلمہ کے ہاں غم کا عشرہ بن گیا ہے۔ لوگ ان دنوں میں اچھا کھانا نہیں پکاتے، بعض چارپائی الٹی کر دیتے ہیں، بیٹھتے ہی نہیں چارپائی پہ، شادی نہیں کرتے ان 10 دنوں میں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی محرم میں ہوئی، خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی محرم میں ہوئی، اور ویسے بھی قابل فکر بات یہ ہے کہ دین اسلام میں لوگوں کی وفات اور زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ہم پیدائش کی خوشی اور جانے کا غم منانا شروع ہو جائیں تو پورے سال کے دنوں میں ایک بھی دن ہمیں ایسا نہیں ملے گا جس دن تاریخ اسلامی میں اللہ نے کسی بڑی شخصیت کو پیدا نہ کیا ہو اور اپنے پاس بلایا نہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو اصل مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حقیقت میں بیان نہیں کیا جاتا، اور اس کی ابتدا تاریخ اسلامی کے اس دور سے ہوتی ہے جب سیدنا عمر فاروق شہید ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ایک خاص فرقہ اور گروہ اور ٹولہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر نے علی سے خلافت چھین لی تھی، پھر عمر نے یہ خلافت چھینی، پھر عثمان نے یہ خلافت چھین لی، اور ان تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔
تضاد اس قدر ان لوگوں کی باتوں میں پایا جاتا ہے، جو شخص بھی قرآن و سنت کے نصوص سے ہٹ جاتا ہے اس کی باتوں میں تضاد بڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو علی مشکل کشا ہے، ایک طرف تو علی شیر خدا ہے، ایک طرف تو نعوذ باللہ علی حاجت روا ہے، ایک طرف تو علی نعوذ باللہ انبیاء سے افضل، اور ایک طرف تو علی مولا ہے، وہ نعوذ باللہ رب بنا ہے۔ کیا وہ اپنی خلافت ان لوگوں سے واپس نہ لے سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کے بعد اس امت مسلمہ کی خلافت کا حقدار ابو بکر۔ اسلام پہ جتنے احسانات ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کائنات میں کسی کے ہیں ہی نہیں سوائے انبیاء۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے مجھ پہ ذرا بھی احسان کیا ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ چکا دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا ہوں، ان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود عطا کریں گے۔ آپ بیمار ہیں، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ آ جائیں، لوگوں کو نماز پڑھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، ابو بکر کی بیٹی، زوجہ رسول، ام المومنین، وہ کہنے لگی آپ ابو بکر کو اپنی جگہ پہ کھڑا نہ کریں۔ رجل اسیف اذا قام مقامک لم یسمع الناس، ابو بکر کا رونا بڑا قریب ہے۔ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تلاوت کریں تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ شاید مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے اتنی آواز بھی نہ نکال سکے کہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ عمر فاروق کو کھڑا کر دیں، بڑے جرری ہیں، بڑے بہادر ہیں، جوہری الصوت ہیں، آواز بلند ہے، آپ ان کو کھڑا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا رضی اللہ عنہ، اشارہ یہی دے دیا میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک عورت بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، کوئی سوال، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی طلب، آپ نے وعدہ کیا دوبارہ آ جانا۔ اس نے کہا اگر میں آئی اور آپ نہ ہوئے تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ ہوا تو ابو بکر صدیق تو ہوں گے نا۔ سارے صحابہ کی چھوٹی کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہیں، آپ نے ساری بند کروا دی، فرمایا یہ سارے دروازے بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ آج بھی مسجد نبوی کے دوسرے دروازے میں آپ داخل ہو کے اندر دیوار کے ساتھ دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے حاذی خوخۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ وہی دروازہ ہے جو سرور کائنات نے کھلا چھوڑا تھا۔ یہاں بھی اشارہ ہے میرے بعد خلیفہ ابو بکر۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک ایسے صحابی رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ کو بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت، کہتے ہیں جب کبھی اللہ کے پیغمبر مجھے دیکھتے تو مسکرانے لگ جاتے، اور میں نے اسی چاہت اور اسی تمنا میں آپ سے پوچھ لیا اس کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دنیا میں مجھے سب سے اگر کوئی پیاری شخصیت ہے تو وہ مجھے عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا لالا من الرجال
میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں مردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب مردوں میں سے اگر ہے تو عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق، جن کی خلافت پہ نعوذ باللہ من ذالک طعنہ زنی کرتے ہیں۔ کیسی کم عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق کا شہادت حسین سے تعلق کیا ہے؟ عمر فاروق کا شہادت حسین سے کیا تعلق ہے؟ عثمان ذو النورین کا کیا تعلق ہے؟ امیر معاویہ کا کیا تعلق ہے کہ تم شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی آڑ میں ان پہ تبرہ کرتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو کہ انہوں نے خلافت چھین لی علی سے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹی حدیثیں بنائی ہوئی ہے کہ علی میرا خلیفہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہارون رضی اللہ علیہ السلام تھے۔ جھوٹ، من گھڑت باتیں، اور پھر ایسا اظہار کیا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ ان کی آپس میں دشمنیاں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے چیف جسٹس مقرر کیا تھا اپنے خلافت کے زمانہ میں۔ اگر آپس میں عداوت تھی تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر فاروق کی خلافت آئی ہے، 4 دفعہ عمر فاروق نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب خلیفہ بنایا ہے۔ جب بھی مدینہ سے نکلنا ہوتا، جیسے قائم مقام صدر بنائے جاتے ہیں، وہاں قائم مقام خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ 4 دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو مدینے کا خلیفہ بنایا۔ تو جب خلیفہ بنایا تھا تو علی اپنی خلافت واپس لے لیتے، اس وقت کیوں پھر دوبارہ سپرد کر دی عمر فاروق کے؟ علی جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے، خنجر لگ گئے، مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے۔ حکیم نے دودھ پلایا، انتڑیوں سے باہر آ، کہا امیر المومنین وصیت کر لیں، آپ کا آخری وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تانے دیتے کہ یہ اپنوں میں خلافتیں بانٹتے رہے، یہ اپنوں میں عہدے بانٹتے رہے، یہ اپنوں کو امارتیں دیتے رہے، یہ اپنوں کو عہدے دیتے رہے۔ کیسا عمر ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اب خلیفہ کی نامزدگی کا وقت آ گیا ہے، اب میرا اس دنیا سے اٹھنے کا وقت ہے۔ سنو، اس کائنات میں اس وقت وہ صحابہ جن کو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جنت کی خوشخبری ملی ہوئی تھی، وہ 10 مبشرہ صحابہ، ان کو جمع کر کے انہی میں سے تم نے ایک خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ صحابی مشہور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، ابو عبیدہ بن جراح بھی شہید ہو چکے، عمر فاروق جا رہے ہیں۔ کہا باقی جو 10 مبشرہ رہتے ہیں، بلا لینا علی بن ابی طالب کو، بلا لینا عثمان ذو النورین کو، بلا لینا ہے تم نے عبد الرحمن بن عوف کو، بلا لینا ہے تم نے طلحہ کو، بلا لینا تم نے زبیر کو، بلا لینا سعد کو۔ ہاں، ان 10 مبشرہ میں ایک بندے کو تم نے نہیں بلانا، اور وہ سعید ہے، اس کو خلافت سے کوئی دستبرداری اور کوئی خلافت سے سروکار ہونے کا اسے حق نہیں ہو۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ آپ اپنے بیٹے کو نہیں بنا دیتے؟ ابن عمر کا آپ نے نام ہی نہیں لیا۔ آج پیٹتے ہیں نا، اسی بات سے پیٹتے ہیں۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلافت کیوں دی تھی؟ اور رب کعبہ کی قسم ہے، تمہیں تو یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں۔ یہ حق تو ہمیں پہنچتا تھا اگر ہوتا تو۔ تمہارے ہاں تو امامت چلتی ہی نسلوں میں ہے، باپ کے بعد بیٹا امام بنتا ہے۔ اپنے 12 کے 12 اماموں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، وہ تو ایک ہی لڑی اور ایک ہی خاندان سے نکلے ہوئے ہیں۔ کوئی بیٹا ہے تو کوئی پوتا ہے،
تم نے تو یہ 12 اماموں کی خلافت کیا اس کو وراثت بنا دیا، تمہیں کیا حق حاصل ہے اس اعتراض کرنے کا کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کی بیعت کیوں لی تھی؟ یہ حق تو ہمیں پہنچتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت وراثت کی چیز نہیں، اور یہ عمر فاروق سمجھا کے گئے اس دنیا میں، کہا ابن عمر کو میں خلافت دے دوں۔ کل قیامت کو جب میرا رب پوچھے گا کس کو خلیفہ بنا کے آیا، میں کیسے جواب دوں گا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے آ گیا تھا؟ ہاں، میں اپنے رب کو یہ جواب ضرور دے دوں گا کہ میں خلافت ان لوگوں میں چھوڑ کے آیا تھا جن کو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جنتی ہونے کی خوشخبریاں ملی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے کہا پھر سعید کو کیوں نکال رہے ہو؟ وہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کو بھی تو رسالت معاب کی زبان اطہر سے جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، آپ سعید کو کیوں شامل نہیں کر رہے خلافت کی نامزدگی میں؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعید کو اس لیے خلیفہ کی لسٹ سے نکال رہا ہوں، وہ میرا بہنوئی ہے، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھ لے عمر تو اپنے رشتہ داروں کو خلافت کیوں دے کے آیا تھا؟ اس عمر کو باتیں کرتے ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمیٹی بیٹھی، مشورہ ہوا، کچھ نے کہا عثمان کو بنا لیتے ہیں، کچھ نے کہا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے کہا ہوا تھا عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس قمیض کو اتارنے کی کوششیں کریں گے، تو نے اتارنی نہیں ہے، وہ قمیض خلافت کی قمیض۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ بھی خاموش۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ بھی خاموش۔ عثمان چاہتے تھے وہ قمیض جس کا اشارہ ہے وہ مجھے پہنا دی جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ میں خلیفۃ المسلمین بن کے اسلام کی خدمت کر لوں۔ فیصلہ مشورے کے بعد یہ ہوا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ غالباً عبد الرحمن بن عوف نے تھام لیا۔ کہا علی آپ کی بڑی شان ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ اہل بیت کی طرح ہیں، فاطمہ بنت رسول آپ کے نکاح میں، آپ سے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر کا قریبی کوئی نہیں، لیکن عثمان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی۔ جب عثمان اپنی خلافت کے کئی سال گزار چکے، ایک عبداللہ بن سبا نامی یہودی اٹھائے، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب گردانتا تھا، وہ جیسے آج بھی ایک ٹولہ اہل بیت کی محبت میں اسلام کا بیڑا غرق کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کر کے اور کہہ کے اگر کوئی شخص اہل محبت اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ایمان سے خالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں تو آپ کی بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور گھر والوں میں تو سب سے پہلے آتی ہی بیویاں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں نا کسی کو گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تم نے اہل بیت سے بیویوں کو نکال دیا، اور وہ 5 تن جن کو چادر میں لیا اللہ کے پیغمبر نے انہی پہ بات محصور کر دی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان، ان کی عظمتیں ہیں، ان کی شانیں ہیں، محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، احترام ہے ایک دوسرے سے۔ جب سرور کائنات اٹھ گئے تھے، سیدنا حسن و حسین کا اتنا احترام صحابہ کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کیا دیکھا، اللہ کے پیغمبر نے حسن کو یہاں بٹھایا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بٹھایا ہوا تھا۔ آپ کہنے لگے سوار بھی بہترین ہے، سواری بھی بہترین ہے۔ ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ ابو بکر انہی بچوں کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھتے اور کہتے سوار بھی بہترین ہے، سواری بھی بہترین۔ محبت اسی انداز، اور سب جانتے ہیں شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ عمر فاروق نے دوسروں سے زیادہ لگایا ہوا تھا، اپنے بیٹے سے زیادہ لگایا ہوا ہے۔ یہ تم نے تاریخ جھوٹی بدلی ہے، تاریخ کا رخ تم نے موڑا ہے، اور چونکہ خود قاتل تھے اور یہ گناہ دوسروں کے سر میں تھوپ کے تم نے یزید کو برا بھلا کہنے کی عادت ڈال دی، وگرنہ حقیقت تو یہی ہے۔ بات اختصار کی طرف میں لے جاؤں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن سبا اٹھا، کوفہ میں، شام میں، بلاد علاقوں میں گھومتے گھومتے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اہل بیت کی محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرتا ہے، اور غلو کر کے علی کو وسیع رسول قرار دیتا ہے کہ آپ ہی تو خلیفہ تھے، خلافت آپ کا حق تھا، لہٰذا ہمیں چاہیے خلافت لے کے علی کو دینی۔ ایک جتھا، ایک گروہ، ایک ٹولہ اس وقت مدینے میں آیا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حج کے لیے نکلے ہوئے، حج کا موسم ہے۔ قصہ مختصر، انہوں نے گھیراؤ کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی توحید کا رنگ ہے یہ، جس پہ چڑھ جائے، عثمان پہ چڑھا، ان کے خون کے قطرے قرآن پہ گرے، شہید ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہی بلوائیوں نے، انہی سازشیوں نے، انہی سبائیوں نے، انہی یہودیوں نے، انہی منافقوں نے، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، علی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ پہ بیٹھ کر، چاہتے نہیں ہیں علی کو، یہ بات یاد رکھیے، انہی لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ وہ تو چاہتے تھے اسلام طاقت نہ پکڑے، اسلام قوت نہ پکڑ سکے، اسلام کی طاقت کو ملیا میٹ کرنے کی سازشیں ہیں، اس وقت بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی، امیر معاویہ کے پاس پیغام پہنچا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا، انہوں نے انکار کر کہا عثمان کے قاتل علی کی جماعت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ میں علی کے ارد و گرد رہنے والے عثمان کو شہید کر چکے ہیں، جب تک میں عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتا تب تک میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کروں۔ ان لوگوں نے علی کو اکسا دیا رضی اللہ عنہ، میں نے پچھلے جمعے سے پہلے بھی اشارہ کیا، ایک خون ریز مارکا ہوا ہے، خون ریز جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا علی اور معاویہ کی آپس میں دشمنی بڑی تھی، انہی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سچ اگل ہی دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فوجیوں نے امیر معاویہ کے بعد ساتھیوں کو گالی دینا شروع کر دیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، کہا کس لیے برا بھلا کہتے ہو، ہمارا اختلاف مذہبی نہیں ہے، ہمارا اختلاف اعتقادی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا تو ایک بات پہ ہے، معاویہ بیعت نہیں کرتے، میں ان کی بیعت لینا چاہتا ہوں، وہ ہمارے بھائی۔ اس لیے جب ایک نے یہ بکواس کی نا کہ جتنے شہید امیر معاویہ کے ہو چکے ہیں ان کی ٹانگوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے کنویں میں پھینک دو، جنازہ صرف انہی کا پڑھو جو علی کی فوج میں تھے اور شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال پیلے ہو، کہا کس لیے یہ بات کرتے ہو، میرا اور امیر معاویہ کا کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ایک ہی نبی کے ماننے اور جاننے والے ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہے، جس طرح میرے شہیدوں کا جنازہ ہوگا امیر معاویہ کے فوجیوں کا بھی اسی طرح جنازہ ہوگا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، سامنے رکھا ہے ان کو، کون کہتا ہے ان کے درمیان اختلاف ہے، لڑائی ختم ہو گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کوفہ، امیر معاویہ کی شام میں حکومت قائم ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالخلافہ کوفہ کو بنا چکے ہیں، وہ اپنی حکومت یہاں چلا رہے ہیں۔ اس وقت اسلام دو خلافتوں میں چل رہا ہے، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف خلافت ہے، وہاں امیر معاویہ کی حکومت ہے، یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ کیوں یہ بات بیان نہیں ہوتی؟
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، مارنے والے یہی تھے۔ سیدنا حسن کو زہر دی، دینے والے یہی تھے۔ محبت کا دعویٰ ہے، عقیدت کا دعویٰ ہے، احترام کا دعویٰ ہے، اہل بیت سے محبت کے نعرے ہیں، اور وہ سارے اوپر اوپر سے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم آج بھی اوپر اوپر سے ہیں۔ سب سے بڑے اسلام کے دشمن یہودی، قادیانی، اور قادیانیوں کے بعد یہی ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کا دعوے دار سمجھتا ہے۔ جڑیں کاٹتے ہیں اسلام کی یہ، اور آپ کے ملک پاکستان کے بھی بڑے مخالف، اسلام اور اہل اسلام کے بڑے مخالف۔ چلو جی کرو شہید چاروں کو، وہاں امیر معاویہ پہ حملہ کرو، ان کے نائب عمر بن عاص پہ حملہ کرو، ادھر علی پہ حملہ کرو، اور ان کے نائب ابو موسیٰ اشعری پہ حملہ کرو۔ چاروں کی گردنیں تن سے جدا کر کے حکومت اور خلافت خود سنبھالو، اور پھر اسلام میں رکھنے ڈالو جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ہی دن ان چاروں بزرگوں پہ حملہ ہوا ہے۔ امیر معاویہ بیمار تھے، وہ نکلے ہی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو بھیجا، وہ شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، وہ بچ گئے، یہ اللہ کا کرنا تھا۔ ادھر علی رضی اللہ عنہ کو بڑے سخت وار لگے۔ عبد الرحمن نام ہے اس بدبخت کا، نام اپنا کتنا پیارا رکھا ہوا ہے۔ خنجر کس کو لگائے جا رہے ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے نام لے لے کے روتے ہیں بدبخت، اور جھوٹے رونے روتے ہیں۔ مارنے والے خود اب روتے بھی اسی لیے ہیں کہ مارنے والے تو ہم ہی ہیں، شاید اللہ ہمارا گناہ معاف کر دے، لیکن یہ معاف ہونے والا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگ گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب علی اس دنیا سے جانے لگے ہیں، بتاؤ سیدنا علی کس کو خلیفہ بنا کے گئے تھے؟ یہ باتیں تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ باتیں کیوں بیان نہیں کرتے ہو اپنے سٹیجوں پہ؟ اگر امیر معاویہ اس لیے تمہاری لعنتوں کا مستحق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کیوں دی تھی، تو پھر ہمیں بھی پوچھنے کا حق ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کی خلافت کیوں لی تھی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ اور تمہیں غصہ تو اسی بات کا تھا نا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے اپنا سردار بیٹا کہا تھا، آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ہاتھ پہ 2 بڑی مسلمان جماعتوں کی صلح ہوگی۔ بات پچھلے جمعے بھی اشارے میں کر چکا ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے، لوگوں نے بیعت کی، تھوڑا عرصہ، کسی نے 2 ماہ لکھا ہے صرف، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا، کہا آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں غصہ حسن پہ یہی ہے نا، اسی لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتے ہو، اس لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نہیں نکلتے، اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کے نام کا ماتم نہیں ہوتا، اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کی سبیلیں نہیں لگتی، اس لیے حسن کے نام پہ پیٹتے نہیں ہو، اس لیے حسن کے تذکرے نہیں کرتے ہو کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی تھی۔ یہاں بعد میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں، ان شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام معصوم ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اس کائنات میں اگر کوئی ذات معصوم ہے، معصوم کا مطلب ہر قسم کی غلطی سے پاک، گناہوں سے مبرہ، بچا ہوا، بچایا ہوا، ہمارا عقیدہ یہ ہے سوائے انبیاء کے اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں۔ انسان غلطی کا پتلا اور خطا کار، وہ خطائیں کرتا ہے۔ یہ گندا عقیدہ تمہارا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے امام تو نبیوں سے بھی افضل ہیں، تم نے اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل کر دانا اور گستاخیوں کے لیبل تم نے دوسروں پہ لگا دیے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو
چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ حنفی ہے یا وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے یا حنبلی ہے، جس انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ ایک عام انسان چاہے وہ امامت کے درجے پہ فائز ہو، وہ اگر نبی سے افضل ہے، رب کعبہ کی قسم وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے سوائے 5 اور 3 صحابہ کے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے جن میں سے 10 پارے بکری کھا گئی نعوذ باللہ، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی یہ قرآن اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے اس قرآن سے ایک حرف بھی چھپایا ہے فقد کاذبا، اس بندے سے جھوٹا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تم کہتے ہو 10 پارے بکری کھا گئی، تمہاری نمازیں الگ، تمہاری اذانیں الگ، تمہارا دین الگ، تمہارا قرآن الگ، تمہارے نظریے الگ، تمہارے انبیاء کی شان میں گستاخیاں اپنی جگہ، یہ تو یہودیوں کے کام تھے نعوذ باللہ۔ وہ بدبخت یہ کہا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام شراب پی کے اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے تھے نعوذ باللہ، وہی کام تم نے پکڑ لیا۔ تمہارے ائمہ وہ تو نبیوں سے بڑھ گئے۔ چلیں ہم اپنی نہیں تمہاری بات کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور ہمارے امام بھی معصوم عن الخطا ہے۔ پھر ایک بات ذرا دل سے سوچ، اگر تیرا امام معصوم عن الخطا ہے، تمہارے اماموں میں بڑا درجہ حسن کا ہے، بڑا درجہ حسین کا ہے، اگر تیرا امام غلطی نہیں کرتا پھر رب کعبہ کی قسم ہے یا تو غلطی پہ ہے یا تیری کتابیں جھوٹ بولتی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور امیر معاویہ کو بلا کے اس مسجد میں جو مسجد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تعمیر کی تھی، ایسے ویسے بھی نہیں، چھپ چھپا کے نہیں، کہا ممبر لاؤ جس ممبر پہ میرا باپ خطبہ دیا کرتا تھا۔ ممبر رکھوایا، امیر معاویہ کو ممبر پہ بٹھایا اور ممبر پہ بٹھا کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا امیر معاویہ اپنا ہاتھ نکالے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ تمہارا امام اگر امیر معاویہ کی بیعت کر چکا ہے اور تم امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہو، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، اس نے تو غلطی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے غلطیوں کے انبار تم لگا رہے ہو۔ یا امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو یا اپنے اماموں کو معصوم عن الخطا کہنا چھوڑ دو۔ صرف یہاں تک نہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو بلایا، کہا قم یا حسین، حسین اٹھو، فباجعہ، اس امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، تجھے بھی بیعت کرنا پڑے گی، تمہارا دوسرا امام بیعت کر رہا ہے جس کے نام کے آج تم نے تماشے لگائے ہوئے ہیں، سبیلیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، ان بدبختوں نے 10 تاریخ کو سبیلیں لگا رکھی، اور دیکھ کے ویسے یہ افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھائی بھی سبیلیں لگائی بیٹھے۔ کس چیز کی سبیلیں لگائی بیٹھے ہو؟ عقل کام کرتی ہے تمہاری؟ حسین تو جی پیاسے مرے ہیں کربلا میں، وہ تو پیاسے شہید ہوئے ہیں کربلا میں، تم نے پی پی کے شہید ہونا ہے، تم نے کھا کھا کے شہید ہونا ہے، تمہاری عقلیں معاف ہو چکی ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ پیاسے شہید ہوئے ہیں تو 3 دن پیاسے رہ کے دکھاؤ نا، پھر پتہ چلے کہ تمہارے اندر بھی وہی غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا تأمل کیا تھا، تھوڑا ٹھہرے تھے۔ امیر معاویہ کی بیعت، جن کے خلاف میرے باپ نے جنگیں لڑی ہیں، جن کے خلاف بڑا خون بہا ہوا ہے مسلمانوں کا، بڑی سختی سے کہا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسین میرا حکم ہے امیر معاویہ کی بیعت کرو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، امیر معاویہ کی بیعت ہوئی۔ اب نظریں گھمائی حسن نے، اپنے چیف آف کمانڈر کو دیکھا ہے
جو سب سے بڑا سپہ سالار تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار چلانے میں، کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، آ کے امیر معاویہ کی بیعت کرو۔ آج تمہیں امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ تمہارے معصوم عن الخطا تو بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کروا رہے ہیں، تم اسی امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ قیس نہیں اٹھ رہا، جنگیں لڑی ہیں نا، اختلاف ہے، کہا اٹھو میرا حکم ہے تجھے بیعت کرنا پڑے گی۔ قیس بھی اٹھا ہے، اس نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، لوگوں نے بھی بیعت کی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت پوری سلطنت اسلامیہ کی حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ یہ چند سال کا دور گزرا تھا اختلافوں میں، چند سال کا دور گزرا تھا لڑائی جھگڑوں میں، اسلام کی فتوحات رک گئی تھی۔ آج پھر امیر معاویہ اسی شان و شوکت سے کوفہ سے نکلے کہ اسلام کا جھنڈا پھر دنیا کے کونے کونے میں لہرایا، پھر فوجیں روانہ ہوئیں، پھر قافلے روانہ ہوئے، پھر فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور اسلام دنیا کے کونے کونے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہنچا دیا۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، سیدنا رسول کائنات ام حرام کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، سوتے سوتے آنکھ کھلی، ام حرام پوچھتی ہیں آپ کس بات پہ ہنس رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کا وہ گروہ دکھایا گیا ہے جو سمندری غزوے کے لیے سمندر میں کود چکا ہے، وہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، وہ پانی کو چیر رہے تھے، اس اسلام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے پہ بلند کرنے کے لیے، اور ان کی شان و شوکت کو دیکھ کے میرے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ان کو اللہ قیامت کے دن ایسی شان و شوکت دے گا جیسے وقت کا بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، میں تو ان کی شان و شوکت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ آپ کی پھر آنکھ لگی، تھوڑی دیر کو پھر آپ مسکرائے، یہی بات کی۔ ام حرام کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ دعا نہیں کر دیتے میں بھی ان میں ہو جاؤں؟ کیسا جذبہ ہے عورت ہو کے؟ آپ نے فرمایا ام حرام تو انشاءاللہ انہی میں۔ پہلا بیڑا، بحری بیڑا جو سمندر میں اترا، جس نے سمندروں سے گزر کے اسلام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے پہ لہرایا ہے، یہ پہلا بحری بیڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ اور تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ بے شک لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں، ہم نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو تحقیق کی ہے، ہم اس کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ نہ کسی فرقے کی بات ہے، نہ کسی گروہ کی بات ہے، نہ کسی جماعت کی بات ہے، نہ کسی مسلک کی بات ہے، بات ہونی بھی نہیں چاہیے، قرآن و سنت کی نصوص پہ مبنی بات کی کوشش کرتے ہیں۔ کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا اول جیش من امتی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، تم اسی لیے بخاری کو بھی گالیاں دیتے ہو، تم اسی لیے امام مسلم کو بھی گالیاں دیتے ہو، تم اسی لیے ائمہ اہل سنت کو بھی گالیاں دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطنیہ کی جنگ کرے گا، وہ پورے کا پورا گروہ، وہ پورے کا پورا لشکر، وہ پوری کی پوری جماعت اور وہ پورے کا پورا لشکر اللہ احکم الحاکمین کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کا مستحق بن جائے، سارے ہی بخشے ہوئے ہوں گے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات جب ہم سناتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں کہ اس قافلے کی کمان سیدنا یزید بن معاویہ کر رہے تھے، یہ قافلہ یزید لے کے جا رہا ہے، اسی قافلے میں
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ میں بات آپ کو پھر کہہ دیتا ہوں، تاریخ شیعوں نے پلٹی ہے، تاریخ شیعوں نے بدلی ہے، یہ کالے کرتوت انہی کے ہیں، اور انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورے بنی امیہ کے خاندان کو ایسا ذلیل کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ لوگ اس کے خلاف بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ حضرت عثمان بھی اسی لشکر سے ہیں، اسی خاندان سے ہیں، امیر معاویہ اسی خاندان سے ہیں، بڑے بڑے صحابہ انہی خاندانوں سے ہیں۔ اور بعد میں اختتام کی طرف لے جاؤں، وقت کم ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، مشورہ ہونے لگ گیا میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات، صحیح اسلامی تاریخ یہ کہتی ہے، بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا تھا، اگر آپ نے کسی ایسی آدمی کی بیعت لی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کا ہے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کا ہے، جس کو کوفی جماعت کہا جاتا ہے، اختلاف پھر بڑھے گا، لڑائیاں پھر چلے گی، یہ شام اور کوفہ کی جنگیں پھر سے شروع ہو جائیں گی اور مسلمانوں کا خون پھر سے بہا جانا لگے گا۔ آپ ایسا کریں، آپ اپنے بیٹے یزید کی بیعت لے لیں، اس کو جنگی مہارتیں بھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایک عرصہ بھی گزار چکا ہے، اور اس کو آپ کی مہارتوں کا علم بھی ہے، وہ معاملات کو سنبھال بھی سکتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے یزید کی بیعت لے لیں۔ اللہ اکبر، صحابہ نے بیعت کی ہے۔ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، صحابہ نے بیعت کی ہے۔ لوگ پتہ کس انداز میں سوال کرتے ہیں۔ ایک ساتھی مجھ سے سوال کرنے لگا، یزید مسلمان سی، یزید مسلمان سی۔ اور بھائیوں، صحابہ نے بیعت کی ہے، اور جب اہل مدینہ میں کچھ لوگ اٹھے نا اس بیعت کو توڑنے کے لیے، یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سناتے نہیں ہیں مولوی، وہ ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ لوگ یزیدی کہیں گے، اور مجھے پتہ ہے لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں بس آج کے بعد ہم نے جمعہ نہیں پڑھنا۔ بھائی میں تو بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا، میں نے تو اس سٹیج پہ یہ بات بھی کی تھی، رب ذوالجلال کی قسم ہے، لاکھ یزید مل کے حسین کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقابلے تم کیوں کرواتے ہو؟ کیا جوڑ ہے یزید اور حسین کا؟ وہ جنت کا سردار، وہ نبی کا بیٹا، وہ نوجوانان جنت کی سرداریاں لینے والے، جن کو دیکھ کے اللہ کے پیغمبر خطبہ چھوڑ کے اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، جو نماز کی حالت میں سرور کائنات کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہوا، ہم نے سمجھا اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ میں نے اپنی گردن اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، آپ کا بیٹا حسن آپ کی کمر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک اس کا شوق پورا نہیں ہوا میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ جب بات حق کی طرف جاتی ہے، تم یزید اور حسین کے مقابلے کروانے شروع ہو جاتے ہو۔ کس نے کہا مقابلے کرواؤ؟ یہ تمہاری سوچ پہ تف ہے۔ کہاں ایک تابعی، کہاں ایک صحابی۔ ایک صحابی رسول، میں نہیں کہتا، تم یہ بکواس کر لیتے ہو ادنا صحابی رسول، ہم تو کہتے ہیں سارے صحابی اللہ کے نبی کے ستارے، بخشے ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس بندے نے مجھے دیکھا ہوا ہے، جس نے میری زیارت کی ہوئی ہے، اس کی جو زیارت کرے گا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ صحابی کی شان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک لمحہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو جانا ایک عام مسلمان کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ تم پھر یزید کا مقابلہ حسین سے کرواؤ گے؟ یہ کیسی کم عقلی اور کم بختی ہے۔ لیکن اپنے سین کو یوں پورا نہ کیا کرو کہ جب تک یزید کو گالی نہیں دیں گے حسین کی شان بیان نہیں ہوگی۔ یہ کم بختیاں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اپنے گھر والوں کو کہا سن لو، ہم نے اس یزید کی بیعت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے۔ لوگ آج اس کی بیعت توڑنا چاہتے ہیں۔
اگر تم نے اس کی بیعت توڑ دی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، صحابہ میں سے سب سے زیادہ حریص سنت، سب سے زیادہ سنت پہ چلنے والے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو پیغام دے رہے، بھائیو بات سیدھی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلاف تھا، اور اختلاف صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ تابعی ہے، ابھی تک بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی موجودگی میں تابعی کی بیعت کیوں ہوئی ہے اور نہیں ہونی چاہیے؟ صحیح بات ہے، ان کا اجتہاد درست ہے، اس لیے جب یزید کا آدمی ان کے پاس پہنچا ہے جس کا نام مروان، جو مدینہ کا گورنر، مدینہ کے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے مہلت دے دیجیے۔ کہا مہلت نہیں، آپ بیعت کریں، 10 دن کی مہلت مانگی۔ کہا پھر 1 رات کی مہلت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کل تک سوچ لیں۔ راتوں رات سیدنا حسین نے اپنے گھر والوں کو لیا، مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے، بڑا مشہور واقعہ ہے، کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دیے، جہاں سے سیدنا حسین کی شہادت کا آغاز ہوتا ہے۔ نہ کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی لڑائی تھی، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی دشمنیاں تھیں، نہ کوئی قدورتیں تھیں، نہ کوئی عداوتیں تھیں، نہ کوئی دشمنیاں تھیں۔ یہ تو رب کعبہ کی قسم ہے آپس میں شکر و شیم تھے، یہ تو ملے ہوئے تھے، یہ جدائیاں تم کروانا چاہتے ہو، وگرنہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کا آپس میں۔ اسی بات پہ اختلاف تھا کہ ایک تابعی کی بیعت صحابی کے ہوتے ہوئے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بس اگر حق و باطل کا مارکا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر اسلام کربلا کے بعد زندہ ہو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر یہ مارکا حق و باطل کا تھا، اگر حسین رضی اللہ عنہ جنگ رکھنے کا ارادہ کرتے تھے، بیوی بچوں کو کیوں لے کے گئے تھے؟ آج تک کوئی ایسی فوج ہے جو جنگ میں جائے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جائے؟ کوئی فوج ہے جو جائے اور بیویوں کو بھی ساتھ لے جائے؟ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ انہی کوفیوں کے خط آئے ہوئے، آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، حسن رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، کوفی واقعی چاہتے تھے حسین آئیں ہم ان کی بیعت کریں۔ لکھا ہے تاریخ دانوں نے 18,000 خط، تھوڑے بہت نہیں، بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیں، 8 ذوالحجہ کو چھوڑا ہے مکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے 8 ذوالحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 8 ذوالحجہ کو حاجی احرام پہن کے مکہ سے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مینا کی طرف نکلتے ہیں۔ لوگ احرام پہن کے مینا کی طرف جا رہے ہیں، سیدنا حسین اپنے بیوی بچوں کو لے کے کوفہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، رب کی منشا تھی، قدرت الہی کا فیصلہ تھا کہ سیدنا حسین آخری حج بھی نہ کر سکے، اور کربلا میں مظلوم جا کے شہید ہوئے، رب نے لکھا ہی یہی تھا۔ کرنے والے کون ہیں؟ اس راز سے بھی پردہ ہم نے اٹھایا اور اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لوگ سواری کو چمڑ چمڑ کے کہتے تھے حسین آپ کیا کر رہے ہیں؟ عباس ابن عباس آپ کے چچا بھی لگتے ہیں، سامنے آئے، حسین خیر ہے؟ لوگ حج کے لیے نکل رہے ہیں، تم کوفہ کے لیے نکل رہے ہو، وہ کم از کم حج تو کر لو۔ کوفہ سے آئے ہیں لوگ، ہم ان سے حالات پوچھ لیتے ہیں، ہم پتہ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے تو پتہ کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا نا مسلم بن عقیل کو۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی ہے، بلکہ علامہ صاحب نے تو لکھا ہے 30,000 32,000 سی تعداد ان لوگوں کی۔ انہوں نے یہ حالات دیکھ کے خط لکھا حسین آپ آ جائیں، حالات بالکل سازگار۔ یہ خط پہنچا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا ہوں،
آپ کی سواری میرے قدم رون دے، میرے اوپر چڑھ جائے، مجھے یہ تو منظور ہے، لیکن حسین آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین فرمانے لگے چچا میں جو فیصلہ کر چکا ہوں یہ فیصلہ واپس نہیں لوں گا۔ بڑے تاریخی الفاظ تھے، بڑے سوچنے والے الفاظ تھے۔ کیا کہا تھا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا سنو پھر، اگر تم اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہے، یہ تیری سفید داڑھی مجھے خون میں رنگی ہوئی نظر آ رہی۔ شیعہ کہتے ہیں شہزادہ جا رہا تھا، یوں بیان کرتے ہیں جیسے کوئی وہ 9 عمر بچے تھے، بچے نہیں تھے، 60 سال کے قریب عمر ہے سیدنا حسین کی، داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچے کو سائڈ پہ کر کے نکل گئے کوفہ کی طرف۔ رستے میں ہیں، کسی نے بتایا حالات بدل گئے، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، کوفہ اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں ہے، گورنر بدل چکا ہے، آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، جاؤ تاریخ اٹھا لو۔ یہیں پہ ٹھہرے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واپسی کا ارادہ، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی آڑے آ گئے، کہا اب ہم واپس نہیں جانے والے، نہ آپ کو جانے دیں گے، اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ وقت قسم سے ختم ہو گیا، وگرنہ یہ باتیں کرنے والی اور سننے والی ہیں۔ جب پہنچا ہے نا ابن زیاد، صرف 18 فوجی ہیں اس کے ساتھ، صرف 18، اپنا منہ اس نے لپیٹا ہوا ہے۔ لوگ چونکہ سیدنا حسین کی آمد کے منتظر تھے، یہ شام کے وقت کوفہ میں داخل ہوا، کوفہ میں خبر پھیل گئی حسین ابن علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوک در جوک لوگ آئے، مسلم بن عقیل بھی ان میں تھے۔ کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ پورے کوفہ میں خبر پھیلی ہوئی ہے حسین آ گئے۔ کئی ہزار لوگ، 32 سے 40 ہزار لوگ وہاں جمع ہوئے۔ کیسے بدبخت ہیں، کیسے بے وفا ہیں۔ جب کپڑا ہٹایا نا ابن زیاد نے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ تو ابن زیاد ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ سیدنا حسین۔ بندے کتنے ہیں اس کے ساتھ؟ صرف 18۔ یہ بیعت کرنے والے کتنے ہیں؟ 40,000 کے قریب۔ اس نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ تم حسین کی بیعت کر چکے ہو، اگر تم نے یہ بیعت نہیں توڑی اور تم اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے، ابن زیاد تمہاری بیویوں کو، تمہارے بچوں کو یتیم اور تمہاری بیویوں کو بیوہ بنا دے گا۔ سب نکل گئے۔ اتنی بات سن کے یہ ہوتے ہیں محبت کے دعوے، یہ ہے اہل بیت کی محبت جس کے آج تم نعرے لگاتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ یہ وہی تھے جو آج نعرے لگاتے ہیں اہل بیت کے۔ مسلم بن عقیل نے مڑ کے دیکھا، بندہ ہی کوئی نظر نہیں آ رہا، سارے ہی چھٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کو پکڑ کے اس نے شہید کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا۔ تم کوفہ میں پہنچ کے حالات خراب کرنا چاہتے ہو۔ رستے میں پھر زدوقوق پہنچا، اس نے بھی خبر دے دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ بالکل کوفہ نہ جائیں، ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تلواریں ان کی شامی فوج کے ساتھ چلیں، یہ لوگ آپ کو ماریں گے، انہوں نے آپ کے باپ کو مارا ہے، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کو مارا ہے، اب یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑنے والے۔ لو میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، یہاں سے سیدنا حسین نے اپنا رستہ بدلا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی تھی، یہاں سے جانا تو ہیڈ سلیمان کی تھا، لیکن حسین بصیر پور کی طرف جا رہے ہیں، نکل گئے قادسیہ سے پیچھے ہی شام کی طرف جا رہے تھے۔ کیوں جا رہے تھے؟ باتیں کھولے پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اس وقت گورنر نے جو آدمی بھیجا تھا نا، اس کا نام عمر، یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، آپ سے تعلق بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ کہا حسین آپ کوفہ میں نہ آئیں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دے دو۔
یا تو میں واپس جاتا ہوں مکہ، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیجو، میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہوں۔ آگے میں لفظ بولوں تو آپ ناراض ہو جائیں، لیکن تاریخ ہے۔ کہا یا پھر مجھے امیر المومنین یزید کے پاس بھیج دو، میں اپنے معاملات اس سے جا کے طے کر لیتا ہوں۔ ایک میری خلش تھی میرے دل میں نے بیعت نہیں کی، میں جا کے اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہی آپ کے حق میں بہتر۔ شام جا رہے تھے، شام کس کے پاس؟ یزید بن معاویہ کے پاس۔ وہ خط، بوری بھری ہوئی خطوں کی، سیدنا حسین کے پاس کسی نے خبر پہنچا دی کہ عمر نے ان کو شام جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابن زیاد کا ایک چمچہ ہے جس کا سارا یہ اسی کے اوپر نزلہ گرتا ہے، ذی الجوشن جس کا نام ہے، یہ بدبخت۔ اس نے کہا ابن زیاد آپ ان کو شام مت جانے دیجیے، آپ آگے بڑھ کے ان سے بیعت لیں، آپ کے ہاتھ میں حسین ہاتھ رکھے، آپ کی بیعت کرنے کے بعد وہ یزید کی بیعت کرے گا۔ ابن زیاد کی کمبختی، اس نے پیغام بھیج دیا حسین واپس آؤ، آ کے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھو، پھر تمہیں کہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کہا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا، میں جدھر جا رہا ہوں مجھے ادھر جانے دیا جائے۔ اس نے فوج بھیجی ہے، بڑی کم بختی کی علامتیں ہیں۔ اس فوج میں وہ لوگ ہیں جن کے خط سیدنا حسین کے پاس، یہ کہتے ہیں یزید نے مروایا ہے، یزید نے قتل کیا ہے۔ وہ جیسے پنجابی میں مثال مشہور ہے نا، کھا پی کے کٹے دے منہ تے، جاؤ تاریخ اٹھا لو، ہماری نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ شیعوں کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور کہیں کہیں حق خود نکلتا ہے زبان اور ہاتھ سے۔ تاریخ یعقوبی اٹھاؤ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط نکالا، وہ بندہ جو تلوار لے کے سیدنا حسین کا گھیراؤ کر رہا ہے، کہا یہ خط تیرا نہیں ہے، یہ تو نے نہیں لکھا، تم نے مجھے بلایا تھا، میں تمہارے بلانے پہ آیا تھا۔ یہ تو وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے خط میرے پاس ہیں، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، وہ ہم غلطی کر بیٹھے تھے۔ کیوں؟ پتہ ہے نا یہاں پہ سختیاں ہوں گی، ہماری تلواروں سے گردنیں اڑیں گی، بس ان کو مسئلہ یہی تھا، یہ خط اگر یزید کے پاس پہنچتے ہیں ہمارا حال کیا ہو جائے گا۔ کسی بھی حالت میں کہا حسین کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ کہا میرا جرم بتاؤ کیا ہے، میری زیادتی بتاؤ کیا ہے، تمہارے خطوں اور تمہاری طلب پہ آیا ہوا ہوں، تم مجھے اب چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہا بس ایک ہی حل ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھو۔ کہا نہیں، کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی سی بات۔ سیدنا حسین تو رب کعبہ کی قسم جنگ کے لیے نہ نکلے تھے، لیکن اب جنگ کا بلاوا آ گیا، اپنی صفوں کو درست کر لیا۔ ایک تقریر کی تھی، انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کی تھی، تمہاری وجہ سے آیا ہوں، تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، تمہارے خطوں پہ آیا ہوں، کل قیامت کے دن دیکھنا میں تمہارے خلاف کیا گواہی دیتا ہوں۔ اور لکھا ہے تاریخ میں، صرف ایک بندہ کوفی فوجیوں میں سے نکل کے سیدنا حسین کے پاس آ گیا تھا، آپ کے پاؤں میں گر گیا، آپ سے معافی مانگنے لگا، ہم نے ہی آپ کو بلایا اور ہم نے ہی آپ کا گھیراؤ کر لیا۔ شیعوں کی کتابوں میں سیدنا حسین کے یہ الفاظ درج ہیں، بیان نہیں کریں گے، بیان کریں تو حق سے پردہ اٹھتا ہے۔ سیدنا حسین نے کہا تھا خذلتنا شیعتنا، ہمارے ہی شیعوں نے میرے ساتھ گمراہی کے اور میرے ساتھ دھوکے کے وعدے کر، اب مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کی طرف سے لڑوں۔ لو جی جنگ ہوئی ہے۔ جنگ کیا ہونی تھی، ان کے ساتھ تو ان کے بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ تو چند ایک جنگجو ہیں اور سامنے ایک لشکر ہے۔
کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جنگ ہوئی تھی، کیا مقابلہ ہو سکتا تھا؟ ایک ایک کر کے ان کے شہید ہونے لگے۔ میں تو آپ کو یہ بھی کہوں گا، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، تم نے نام کیوں بدلے؟ نہ کوئی علی اصغر تھا، نہ کوئی علی اکبر تھا، تم نے نام کیوں بدلے؟ حقیقت کیوں نہیں بتاتے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا تھا اس کا نام ابو بکر، دوسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر ہے، تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان ہے، سیدنا حسین کا ایک بیٹا شہید ہوا جس کا نام ابو بکر ہے، دوسرا بیٹا عمر ہے، تیسرا بیٹا عثمان ہے۔ اگر تم یہ بیان کرو نا کہ علی اور حسین کے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ناموں پہ تھے، تمہارا چکر نہیں چلتا، تم نے نام ہی بدل دیے، علی اصغر، علی اکبر، تم نے یوں تاریخ بدلی اور یوں لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ بھائیو، یہ جاننے دینے والے ایک بندہ ان میں سے بچا ہے جس کو بیمار کربلا کہتے ہیں، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کو اٹھا کے لایا گیا تھا، انہوں نے سارے حالات بیان کیے ہیں، میں پھر حقیقت بیان کروں تو آپ ناراض ہوں گے، سارے واقعات زین العابدین کی زبان سے سن لو۔ کتنا عرصہ زندہ رہے زین العابدین، انہوں نے تو گالیاں نہیں نکالی جو گالیاں تم نکالتے ہو، شہید خود کر کے ملبہ یزید پہ ڈال دو جو ہزاروں میل کلومیٹر کے سفر پہ دور بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات مشہور ہوگی۔ جب مدینہ آئے نا زین العابدین، یہ حرمت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نوابزادیاں، ان کو بھی پکڑ کے لایا گیا گرفتار کر کے اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سارے کے سارے لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کو وہیں پہ دفن کیا گیا ہے، ان کی تعداد کوئی 60-70 کے قریب پہنچتی ہے۔ معذرت بات لمبی ہو گئی، لیکن چونکہ یہ باتیں سن سن کے ہم نے طریقے ہی بدل ڈالی ہیں۔ ایک بھونکتا ہے، حسین نے تلوار اٹھائی، ادھر لاشوں کے انبار لگا دیے، حسین نے ادھر تلوار چلائی، ادھر لاشوں کے انبار لگا دیے، ادھر لاشوں کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے، ادھر لاشوں کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یوں تاریخ کو بدلا ہے۔ صرف 7-8 بندے یا زیادہ سے زیادہ 17 بندے لکھے ہیں، ان کی فوج کے مرے ہیں۔ جنگ کیا ہونی تھی، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، بس اللہ کو منظور تھا۔ جن لوگوں کو وہاں دفن کر دیا گیا وہاں دفن ہے، جن کے سر کاٹے گئے تھے انہی بدبختوں نے کاٹے تھے نا، کہ یزید بڑا خوش ہوگا، بڑی لعنت کی تھی اس نے بہرحال۔ تو جب یہ لاشیں پہنچی نا، لاشیں تو وہاں دفن ہو گئیں، یہ کٹا ہوا سر مدینہ میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں پہنچی ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے یزید کو گالیاں دی جیسے آج لوگ دیتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ ساتھ، انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، مکہ میں ہی ٹھہر گئے تھے، پھر نکلے بھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو وہ شراب پیتا ہے، تم کیسے کہتے ہو وہ زنا کرتا ہے، تم کیسے کہتے ہو وہ ایسا کرتا ہے، میں تو اس کے پاس رہ کے آیا ہوں، ہم تو وہاں رہ کے آئے ہیں، ہم نے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بڑی عزت و احترام سے اس نے ہمیں مدینہ روانہ کی، فوجی ساتھ آئے تھے، ان کے وظیفے لگے تھے، بڑی کرنے کی باتیں ہیں۔ بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بقیع میں ہے اور ان کا جسم مبارک وہی کربلا کے میدان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، یہ شہادت ہونی تھی۔ اب اس شہادت کو یوں کر کے بیان کرنا کہ حق و باطل کا بہت بڑا مارکا تھا، اسی سے اسلام زندہ ہوا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا نعوذ باللہ، اسلام فوت ہو گیا تھا نعوذ باللہ، اسلام دب گیا تھا نعوذ باللہ۔ جتنی اسلام کی طاقت عمر کے دور میں تھی، امیر معاویہ کے دور میں تھی، نہ کائنات میں کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ تم نے تاریخ کے الفاظ کیسے بدل دیے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیونکہ مارا خود ہے نا، تو ایسا تاریخ کا پانسا پلٹا ہے۔ بہرحال بھائیو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا ہے، بغاوت نہیں کی، اپنوں کے خلاف تلواریں چلانا مناسب نہیں سمجھا،
اور یوں کر کے اپنی جان اللہ احکم الحاکمین کے سپرد کی ہے۔ نماز وہاں پہ پڑھی، نمازیں وہاں پہ ہوتی رہیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں بس یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری، ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اپنے راہیں سیدھی کرنی چاہیے اور ان کی زندگیوں کو اسوہ بنا کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے، عقیدت پیدا فرمائے، اللہ ہمیں قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔